ٹیلی ویژن پہ ہماری تعریف کرتے ہیں. آج میں ایک شعر کا مزہ وسیم شروع سے لے رہا ہوں. ظفر بھائی نے لکھ کے دیا ہے مجھے وہ شعر, میں کو 10 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور 10 مرتبہ اس کا میں مزہ لے چکا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. دوستو, اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اپنے لیے ہے, اپنے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں پر اللہ کے لیے آئے ہیں. جنت میں اللہ کہیں گے یہ جنت تیرے لیے ہے, اب اس میں زندگی ویسے گزار جیسے تو چاہتا ہے. وسیم, آج آپ کے پاس کیا ہے سنانے کو؟ یہی جو ہمارا سیگمنٹ ہے توبہ, اور کئی ساری ای میلز آتی ہیں, میں ڈھیر ساری ای میلز آتی ہیں. ایسا بھی میں اس کیفیت سے بھی گزرا ہوں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کافی میرے اپنے دوستوں نے اپنی کہانیاں بتائیں, ساتھ ہی کہا کہ بیان مت کرنا, ہم صرف آپ سے اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں. میرے لیے ایک ای میل ہے جو کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جان, مال اور عزت سے خوب نوازا تھا, اور میں ان کے نشے میں چور رہتا تھا. میری والدہ بڑی اللہ والی تھی, اس سے کہتی تھی بیٹا نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کر لو. وہ کہتی تھی کہ صدقہ خیرات کیا کر. میں ہنس کر کہتا تھا ارے اماں ابھی بڑا وقت پڑا ہے, کر لوں گا. یہ کہتے کہتے میری ماں رو رو کے مر گئی, اور پھر مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزرا, کب گزرا. میں بوڑھا ہو گیا, مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گیا. اور پھر زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ اسی شوگر کی وجہ سے میری ٹانگ کاٹ دی گئی. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. جنید بھائی, میں روزے رکھنا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں روزے کا فدیہ دیتا ہوں. میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں, حج کرنے کی طاقت نہیں ہے, میں نے اپنی جگہ دوسرے کو حج کروایا ہے. چاہتا ہوں زمین پر سجدہ کروں لیکن مجبور ہوں کرسی پر بیٹھ کر ہوا میں سجدہ کرتا ہوں. جنید بھائی, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت واپس آ جائے اور میں اپنی بھرپور جوانی میں حج کروں, زمین پہ ماتھا ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے سجدہ کروں؟ اب تو میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں. وقت گزر چکا ہے, کیا یہ وقت کسی طرح واپس لوٹ سکتا ہے؟ میں ہر وقت اسی حسرت, اسی آس میں مبتلا رہتا ہوں. میں خود تو دن رات توبہ کرتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں, توبہ فرمائیں. عجیب عجیب وسیم, عجیب. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق کہا جاتا ہے نا, کہ سرور کونین سالار حنین نے جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے وسیم کہ آپ نے 5 باتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے, جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, بیماری کو غنیمت, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے, مصروف ہونے سے پہلے, اور مالداری کو غنیمت جانو فخر سے پہلے. تو اب یہ ہمارا بھائی, اس کی جوانی تو نکال دی اس نے, ٹھیک ہے نا, اب یہ بڑھاپے کا وقت ہے اس کے. توبہ کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں ہر حال میں قبول ہوتی ہے. توبہ کی دعا کے بارے میں تو ایسے بھی آتا ہے, کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کے جس کے دل میں توبہ کے نہ قبول ہونے کا خیال آئے وہ فاسق ہے, کہ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک آدمی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف نہ کرے. لیکن ہاں میرے بھائی, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تو نے اللہ کے نبی کے اس ارشاد پر عمل نہیں کیا. کیا ان کا مسئلہ کیا کہ غنا کو غنیمت جانو فقر سے پہلے,
सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, और जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से बुढ़ापे से पहले। जब ये नेमतें थीं तब इसका एहसास नहीं किया, और अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी तो मिल सकती है, आपने उस पर रोशनी डाली, लेकिन इस एहसास के साथ वैसे सोच रहा हूँ तो मुझे अजीब सी कपकपी तारी हो रही है मेरे जिस्म में, इस फीलिंग के साथ जिंदा रहना कि यार ये सारे काम वो थे जो मेरी माँ कह के मर गई, मैंने नहीं किए, नाउ इट इज टू लेट। अब मैं यानी अब मैं तो हैरान हूँ, ख्वाहिशात देखें इसकी कितनी बुनियादी नौयत की लगती है। ज़मीन पे सजदा करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। पैसे हैं, हज करना चाहता हूँ, किसी और को भेजता हूँ, नहीं रख सकता। रमज़ान है, रोज़ा रखना चाहता हूँ, फिदिया दे देता हूँ। ये गिल्ट तो बहुत ही जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता होगा कि मेरी माँ मर गई, क्या किया कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल है वसीम, ये मैं फ़ख्रिया तौर पे नहीं कह रहा, ये मैं तहदीस बिन नेमत के दर्जे में कि सुनने वालों को का दिल उससे बढ़े कि वसीम जब हज पे जाने की तौफीक मिली तो वहाँ जब गए तो जवानी में हज की तौफीक मिल गई, तो वहाँ सुना कि भाई लोग पैदल भी हज किया करते थे। हाँ, लोग पैदल भी हज किया करते थे, तो मसला ही नहीं था, जवान थे, कर लिया पैदल। मक्का से मिना गए, मिना से आराफा पैदल चले गए, ठीक है, 11.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो। 11.5 किलोमीटर गए, 11.5 किलोमीटर वापस आए, कर लिया। टांगों में दर्द हुई, ठीक है। एक मेरे से थोड़े से बड़ी उम्र के एक आलिम थे, मैंने उनसे कहा हजरत आप भी चलें, तो कहते हैं नहीं मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा पैदल कर लिया, मैं अब नहीं जा सकता। अब वसीम मैं जिंदगी की ऐसी स्टेज पर आ गया हूं कि अब जब मैं करना चाहता हूं ना, सोचता हूं कि यार वही जो मैंने शुरू में जो किए थे पैदल हज, मैं कर लूं दोबारा, अब हिम्मत नहीं है। तो हर मोड़ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने हमारे सामने आना है। ये देखने वालों से मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो जवानी में कर सकते हो इबादत, वो बुढ़ापे में नहीं हो सकती। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई की मुश्किल आसान करे। हाँ बिल्कुल करे। और अल्लाह ताला हम सबको सही आमाल सही वक्त पर करने की भी बिल्कुल तौफीक अता फरमाए। जैसे ही वसीम सुनने का मौका मिले ना, क्योंकि सहाबा कराम की ये सुन्नत मुबारक थी, जैसे किसी अमल के बारे को सुनते थे ना, फौरन उस पर अमल करने के अंदर लग जाया करते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में आता है कि एक वो कुरान की एक आयत अल्लाह पाक ने उतारी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप या रसूलुल्लाह, क्योंकि मुनाफिकीन आपको तंग बहुत करते थे ना, हर वक्त आके आपके कान में बातें वगैरह करते थे, तो ये आयत उतरी कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करो तो सदका देकर आया करो। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते कि मुझे अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद थी कि ये आयत जो है ये अनकरीब मनसूख हो जाएगी। तो फरमाते मैं वो वाहिद सहाबी हूँ जिसने इस पर अमल किया। कहते हैं फौरन गया, सदका लिया, अल्लाह के नबी पहले सदका दिया, फिर आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। तो सहाबा कराम की ये सुन्नत मुबारक थी, इधर खैर की बात को सुनते थे, इधर उस पर अमल करते थे। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह शान रमज़ान के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे यहीं से। ऑडियंस काउंटडाउन 5 अंदाजा लगाए, अंदाजा। वैसे वसीम इन बेचारी के साथ थोड़ा जुल्म है, क्योंकि मुझे लगता है आप गाने नहीं सुनती ना, सुनती हैं? नहीं सुनती? सूफियाना कलाम भी नहीं सुनती? मैं आलिमा बनी हूँ दरअसल, तो इसी वजह से गाने वगैरह से रुझान कम है। हाँ, ये कौन है वैसे, ये बताएं, आप बताएं कौन है जी ऑडियंस? आपदा परवीन साहिबा, जिनके बहुत सारे कलाम सूफियाना कलाम भी ज़बान ज़दे आम है। असल में जाहिर है इस सेगमेंट में एक इम्तिजाज होता है दीनी दुनियावी हर एतबार के सवाल का। ये है जनाब तीसरी तस्वीर आपके लिए जनाब। हाँ कोई नहीं भाई, ये तो पता होना चाहिए जी। ऑडियंस 5 क्या है, बताएं क्या है? हाँ
چائنا کے موبائلوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. چائنا کا جھنڈا بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے چائنا کا جھنڈا. آپ اس سیگمنٹ میں بھی کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں. ظہیر صاحب تیار ہیں اگلی 3 تصاویر کے لیے؟ جی وسیم. کیو موبائل کی بائک امتیاز سپر اسٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ آپ کا منتظر ہے. دکھائیے جناب میرے بھائی ظہیر بھائی کو ان کی پہلی تصویر. ہاں جی. کوئی نہیں بولے گا. پر ارے آپ یار میرے دوست ایسا نہ کر. آڈینس کی طرف دیکھنا الاؤ نہیں ہے. ہاں جی. اور ورنہ آپ کو آڈینس سے آواز آئے گی اور وہ آواز ہوگی کیا؟ 5. برج خلیفہ. ہاں تو پھر اتنے گھبرا کیوں رہے تھے بھائی؟ دبئی میں واقع بلند ترین عمارت برج خلیفہ. برج دبئی، برج خلیفہ. ٹھیک. چلیں جناب اگلی تصویر دکھائیے. امجد صابری. پاکستان کے مشہور اور معروف قوال سنگر امجد صابری. امجد بھائی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھو ہے نا. دکھائیں جی اگلی تصویر دکھائیں. ٹرکی کا فلیگ. برادر اسلامی ملک ترکی کا جھنڈا. گڈ. 3 میں سے 2 سوالات کے آپ نے صحیح جوابات گڈ دے دیے. ظہیر بھائی نے خوش کیا. ہاں بھائی. ہاں یہ ظہیر صاحب کے نمبر ہیں، اقبال بھائی کی نہیں ہے. اچھا جی اقبال بھائی کے لیے اگلے 3 سوالات، اگلی 3 تصاویر. پہلی تصویر ہے یہ. ہاں جی. اقبال بھائی کو اس کے علاوہ سارے جوابات آتے ہیں جن سے نہیں پوچھے تم نے. تاج محل ہوٹل بمبے. ہاں جی تاج محل ہوٹل بمبے. صحیح جواب ہے. تالیاں بجا کر بتائیں اگر صحیح ہو تو. واہ. انڈیا میں واقع تاج محل ہوٹل جو ابھی دہشت گردی کا نشانہ بھی بنا تھا. جناب اگلی تصویر. نصرت فتح علی خان مرحوم. نصرت فتح علی خان. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. اچھا جی تیسری تصویر دکھائیں. سری لنکا کا پرچم. سری لنکا کا فلیگ. سری لنکا کا پرچم ہے جناب. بالکل ٹھیک. واہ گڈ. بھائی ان کے تینوں جوابات ٹھیک ہوئے. ان کے لیے تالیاں تو بجائے نا. ظہیر صاحب کے بھی تینوں سوال صحیح ہیں. ظہیر بھائی کے بھی تینوں سوال نہیں ظہیر بھائی کے 2 تھے نا. تینوں ٹھیک تھے. ہاں، ہاں ایک- ٹھیک. اسی لیے آپ کے نمبرز ٹھیک ہے. آپ کی اسکورنگ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. میں نے غلط کہا تھا لیکن آپ کی اسکورنگ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. وسیم بھائی. اچھا جناب علی اب ہمارا ہے آخری راؤنڈ. ٹھیک ہے جناب. یہ ہے ریپڈ فائر کوشچن. 1 منٹ ہے. سوالات زیادہ سے زیادہ اس میں ہو سکتے ہیں لیکن وقت محدود ہے. وقت ہم ایک بھی وسیم. لمحہ نہیں بڑھا پائیں گے. انہوں نے ایک سوال کا جواب پہلے سیکنڈ میں ان کی ایک کم دیا ہوا ہے. آپ نے پہلے سیکنڈ ایک سوال کا جواب دیا تھا ہاں تو یہ 40 ہونے اور چاہیے. تصاویر آپ نے تینوں بتائی تھی. تینوں بتائی. تینوں تصاویر جانچی تھی آپ نے. اچھا ذرا دیکھ لیجیے گا. جنید بھائی ہمارے جج صاحب پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ظہیر ظہیر بھائی صاحب کے 10 نمبر شاید کم آ رہے ہیں کم اسکرین آ رہے پر ہیں ظہیر بھائی. کیونکہ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں ایک سوال کا جواب دیا تھا 10 اور دوسرے میں تینوں تصاویر بتائیں 30. اب ٹھیک ہو گیا. صحیح. ہاں جی اب بڑا کلوز ہیں آپ دونوں لیکن ہم ابھی نہیں بتا رہے کہ آپ کے کتنے کیا نمبر. پتہ ہے سمیہ اس کو جیت ذرا ہے؟ سرپرائز رہنے دیں. اچھا جناب اب اس راؤنڈ میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارا وہ کنٹیسٹنٹ جو کہ سب سے پیچھے تھا وہ اس راؤنڈ میں سب سے آگے نکل گیا. جو سب سے آگے تھا وہ اس راؤنڈ میں سب سے پیچھے رہ گیا. ہر صحیح سوال پر ہے 10 نمبر. 1 منٹ تک آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے. صحیح سوال پر 10 نمبر, غلط جواب پر کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم کرتے ہیں سوالات شروع اور پہلے 10 سوالات سمیہ صاحب آپ سے کر لیں. مائک رکھیے قریب اور ہو جائیے تیار. گڈ لک. برسلز کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ पास. بیلجیم. علم طب کا بانی کس یونانی کو کہا جاتا ہے؟ बुआ लिसिना. بقراط. غلط. مصر کے سکے کا نام کیا ہے؟ रियाल. حضرت علی نے کس غزوے میں شرکت نہیں کی تھی؟ جناب गजवा तबूक में. بالکل ٹھیک. سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ 5. یوسف. حجر اسود خانہ کعبہ کی کس سمت میں ہے؟ दाएं जानिब. جنوب مشرق میں. غلط. کس سورے میں حرف فا استعمال نہیں ہوا؟ किस. سورے میں حرف فا فے الف استعمال نہیں ہوا؟ सूरह कौसर. سورہ فاتحہ. غلط. کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ 3 بارے میں. بالکل ٹھیک. 2016 میں اولمپک گیمز جنوبی امریکہ کے کس ملک میں ہوں گی؟ آخری سوال. 5. برازیل. برازیل برازیل برازیل. یہ جناب آپ اس میں سے کچھ سوالات کے جوابات دے پائی ہیں, کئی کے نہیں دے پائی ہیں. لگ رہا ہے کہ ذرا معاملات تھوڑے سے ہیں خراب, لیکن گمبھیر. چلیں دیکھتے ہیں.
ابھی یہ باقی معاملات کہاں تک پہنچے وہ دیکھتے ہیں. اگلے جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہیں اقبال سعید صاحب آپ سے. ٹھیک ہے جناب, 1 منٹ ہے آپ کے پاس اور آپ سے اگلے 1 منٹ تک ہوں گے سوالات جو کہ آپ کو بنا سکتے ہیں کیو موبائل کی ایک بائک اور امتیاز سپر اسٹور کی جانب سے عمرے کے ٹکٹ کا مالک. ذرا عمرے کا ٹکٹ بھی پلیز یہاں پر سیٹ پہ لے آئیے گا تاکہ ہم پریزنٹ کر سکیں. جناب علی, میکائیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی کس سورہ میں آیا؟ سورہ سافل. غلط, سورہ بقرہ. دنیا کی اس واحد مسجد کا نام بتائیے جس میں کوئی محراب نہیں. مسجد حرام. بالکل ٹھیک. کن 2 پاروں میں 2 سجدے ہیں؟ 13واں 14واں. کن 2 پاروں میں 2 سجدے ہیں؟ 13واں 14واں پارا. 13واں 14. غلط, ذرا مائک قریب کیجیے گا. وقت میں بر صغیر میں پانی پت کے مقام پر کتنی جنگیں ہوئی؟ 2. 3. غلط. ملک میں پاکستان میں پہلا مارشل لاء کب لگا؟ 1956 میں. غلط, 1958. کسرا کس ملک کے بادشاہ کا لقب تھا؟ ایران. ٹھیک. نوید مسیحا اور دعائے خلیل کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. حضور اکرم. غلط. معراج کے موقع پر حضور نے انبیاء کی امامت کہاں کی تھی؟ 7ویں آسمان پہ. مسجد اقصی. غلط. شیخ احمد سرہندی تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ شیخ احمد سرہندی وہ مشہور ہیں. پاس. آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ پاس کہہ کر بڑھ جانا چاہیے تھا آگے تاکہ ہم اگلا سوال کر لیتے. سوالات تو بہت تھے جناب. اب یہ گیم ہو گئی بڑی انٹرسٹنگ. جنید جمشید صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں پکی امید تھی اقبال بھائی نکل جائیں گے. ہاں لیکن اب جو ہے وہ ذرا معاملہ کچھ تھوڑے سے کنفیوز ہوئے اقبال بھائی. لگ رہا ہے جواب آتے تھے آپ کو. ہاں جی, یہ مشکل ہی ہوتا ہے. اقبال سعید صاحب اور ظہیر عمران صاحب میں سے اب کون بنتا ہے کیو موبائل کی ایک بائک کا مالک اور امتیاز سپر اسٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ جو کہ مجھے یہاں پر پلیز سیٹ پہ پہنچائیے گا. امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ کہاں پر ہے جو کہ ہم پریزنٹ کر سکیں. ٹھیک جناب, چلیں جناب, آخری 1 منٹ, آخری سوالات کا راؤنڈ. دیکھتے ہیں ظہیر عمران صاحب بنتے ہیں کیو موبائل کی بائک کے مالک یا اقبال سعید صاحب, اور عمرے کا ٹکٹ کس کے ساتھ جاتا ہے. پہلا سوال, حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں کس پرندے نے آگاہ کیا تھا؟ ہدہد. بالکل ٹھیک. پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ مائک قریب. سجاد علی شاہ. غلط. جسٹس عبد الرشید. کن خلیفہ راشد نے 3 ہجرتیں کی؟ پاس. حضرت عثمان. سفید سونا کس دھات کو کہتے ہیں؟ پاس. پلیٹینیم. طاؤس عرش کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بالکل ٹھیک. مدینے میں اسلام کے پہلے سفیر کون تھے؟ ابو سلمہ. غلط. غزوہ بدر کے پہلے شہید کون تھے؟ حضرت عبیدہ. غلط. غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ کفا 1000. بالکل ٹھیک. پہلا غزوہ ابوا کب ہوا تھا؟ 1 ہجری. غلط. 2 ہجری. اس سال ستمبر میں ایشین گیمز کس ملک میں ہوں گے؟ ایشین گیمز. جی. پاس. پارہ نمبر 17 میں کتنی صورتیں ہیں؟ 3. یہ جواب آپ کا آخری کا بھی ہوا غلط. 2. سکور کیجئے مرتب, سکور کیجئے. یہاں دیکھیں, یہاں اقبال صاحب میں ہوں آپ کی امیدوں کا مرکز. اے اللہ جی, ظہیر بھائی بال بچ گئے. ہے کون جیتا ہے بھائی؟ محلے والوں سے نہیں پوچھے, مجھ سے پوچھے. ابھی بھی ان سے پوچھے. ہاں کیا میں, ہاں اوکے. کیا ہیں ٹائی میں خیال آپ کے خیال میں نہیں ہو گئی؟ آپ کے معلومات کی بنیاد پہ ہو گئی ہے, آپ نے معلوم کیا ہے یہ. اچھا بھائی, ٹائی پڑ گئی ہے, ٹائی ہو گئی ہے. سوالات. اب جناب یہ ہوگا کہ میں کرتا ہوں کچھ سوالات. ٹھیک ہے جناب, 2 سوالات آپ سے, 2 سوالات آپ سے. مائک لیجیے. کوہ صفا کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ اگلا سوال. پہلے سوال کا جواب نہیں دے پائے. کل کتنے غزوات میں قتال یعنی کہ جنگ کی نوبت آئی؟ 9 کل 9 غزوات میں جنگ کی نوبت آئی. یہ جواب ہو گیا آپ کا درست. ٹھیک ہے, 2 میں سے 1 سوال کا آپ نے دیا ہے صحیح جواب. ظہیر بھائی کیا حال چال ہے؟
ایک سوال تو آپ کی قسمت میں بڑا آسان آ گیا اور ایک کا مجھے نہیں معلوم کہ آپ بتا پائیں گے یا نہیں. قرآن مجید میں کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. سوالات. اگلا سوال. قسمت. اگلا سوال اور آخری سوال. اس کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی ہو جائے گی بائک اور عمرے کا ٹکٹ، ورنہ پھر ایک ایک سوال ہوگا. کس غزوے میں انصار سب سے پہلے شریک ہوئے تھے؟ وہ کون سا غزوہ تھا واہ، جس بہت میں خوبصورت انصار سوال. سب سے پہلے شریک ہوئے تھے؟ غزوہ خندق. غلط ہو گیا جواب، غزوہ بدر. اچھا بھائی چلیں، اب کیا ایک کریں سوال جناب؟ میں کر لوں وسیم ان دونوں سے. کریں. اچھا بھائی، لیکن بزر بجے گی، ٹھیک ہے؟ بزر پہ انگلی رکھ لیں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام بتائیں. ظہیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آئیے کیو موبائل کی بائک اور امتیاز سپر اسٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. امید نہیں تھی تم سے. شاباش، مبارک. واہ ہے واٹ این انٹرسٹنگ گیم، واٹ این انٹرسٹنگ گیم اٹ واز. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک نہیں بلکہ 2 انعام پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل کیو موبائل کی جانب سے یہ بائک اور امتیاز سپر اسٹور کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. جناب کیا کہیے گا؟ نہیں یہ ٹکٹ ذرا یہاں رکھ دیجیے. جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر، اور وسیم بھائی، اے آر وائی، جنید بھائی، اے آر وائی کی تمام آفیسرز اور پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک بک لکھی تھی اور لاسٹ ایئر وہ پبلش ہوئی. اسی بک جب وہ پبلش ہوئی تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے کی سعادت نصیب کر دے تاکہ میں یہ بک وہاں لے جا سکوں. جزاک اللہ. ارے کیا کرنا میں ہے اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور رمضان کے ایک ہفتے بعد میری شادی ساری ہے، امت اپنی وائف کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. ابے ساری امت کے ایمان کی دعا کرتا. یہ تو نے چھوٹی سی دعا کی اپنے عمرے کے لیے صرف. چلو مبارک ہو بہت بہت. اور وسیم میں نے اپنا اقبال بھائی کو اس لیے بلا لیا کہ اقبال بھائی نے اچھا بہت اچھا کیا، بہت اچھا. اور ہی پلیڈ ویری ویری ویل. اقبال بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اچھا اوپر. گھر والے کدھر ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی. اچھا ان سے کہیے گا، بہن سے کہیے گا جب یہاں بیٹھیں تو ہمیں بتائیں کدھر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نہیں، لیکن رنرز اپ کے لیے سوالات ہیں جلدی سے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، رنرز اپ کے لیے ایک موقع ہے. رنرز اپ سے کیے جائیں گے 1-2 سوالات زونگ کی جانب سے، اور ان میں سے جو جیتے گا وہ شامل ہو جائے گا زونگ کی قرآن اندازی میں، اور وہ حج پر جانے کا موقع بھی حاصل کر سکتا ہے. جناب جنید صاحب پہلے بیل بجائے گا. اچھا جی، تو زونگ کے جو سوالات ہیں وہ میں شروع کرنے لگا ہوں. یہ زونگ اور اے آر وائی قرآن اندازی کریں گے. آپ کا نام آ جائے گا نا تو پھر اس میں قرآن اندازی میں چلا جائے گا. این اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ عمرے پر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سمیہ تیار؟ کچھ تو لے کے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اوکے. زونگ کا پہلا سوال ہے، زونگ حج آفر زونگ کے کن کسٹمرز کے لیے ہے؟ یہ تمام کسٹمرز کے لیے، چاہے پری پیڈ ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے. مجھے لگتا ہے اس میں عمرے کا انعام آپ جیتیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک اچھے کنٹیسٹنٹ ہیں. آپ کے آنے کا شکریہ. آپ نے آ کر یہاں پر ہماری اس شان رمضان کی شان بڑھائی ہے. شاباش اقبال بھائی، تھینک یو. سمیہ تھینک یو ویری مچ. اقبال بھائی یہاں پر آپ اپنا وہ کارڈ وغیرہ دیجیے گا، اپنا نمبر اس کے لیے. جی وسیم، ایک وقفے کا وقت ہو چلا ہے. ہم بہت تیزی سے افطار کے وقت کی جانے بڑھ رہے ہیں. ابھی ہمارے اور بھی بہت سارے مہمان بھی آنے ہیں. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شان رمضان میں، شان افطار میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری اس پروگرام میں، اس ٹرانسمیشن میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے، میراتھن ٹرانسمیشن ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے تمام تر اداروں کو بھی ہم اپنا ایئر ٹائم انہیں فری آف کاسٹ فراہم کرتے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انہیں ہم یہاں پر بلاتے ہیں، مختلف کیسز جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو بلاتے ہیں تاکہ ایک تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے اطراف کس طرز کی تلخ ترین کہانیاں اور حقیقتیں جنم لے رہی ہیں، کیسے کیسے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں،
جو کہ بظاہر انسان ہے لیکن کتنی زیادہ قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کیسے کیسے درندے ہمارے آس پاس رہتے ہیں جو کہ بظاہر انسان ہیں لیکن ان کی حرکتیں کسی جانور سے, کسی درندے سے, کسی وحشیے سے کم نہیں ہیں. سارم بڑھنی ویلفیئر ٹرسٹ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, سارم بھائی خود بھی موجود ہیں. سارم بڑھنی ویلفیئر ٹرسٹ غیر منافع بخش ادارہ ہے, مظلوموں کی مدد کرتا ہے. اور سارم بڑھنی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مختلف ٹیلی فون کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ اپنی اسکرینس پر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ. اگر آپ چاہیں تو آپ ضرور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی یہ امداد ضرور کیجئے. سارم بھائی کے ساتھ جنید بھائی ہماری ایک بہن ہے رضیہ صاحبہ. رضیہ صاحبہ کو آج سے تقریباً 6 سے 7 سال قبل تقریباً 6-7 سال کچھ خاندانی جھگڑے وغیرہ ہوئے تھے ان کے, جس کے بعد ان کے شوہر نے انہیں پہلے تو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا اور اس کے بعد ان کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا. اب ان کے پاس ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ ان کے شوہر کے پاس ہے, اور ایک تو ظاہر ہے وہ دکھ, وہ کیفیت, وہ کرب اور کوئی بھی ایسی تکلیف ہو جسم کے کسی اور حصے میں ہو تو اس کی تکلیف ایک رخی ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں درد ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے صورت پہ بھی اثر پڑ جائے وہ دوہری تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو چاہے ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے ہوں, رحم کی نظر سے دیکھ رہے ہوں یا کراہیت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں. ایک عجیب و غریب تکلیف ہوتی ہے. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا ان سے بات کریں ہم کچھ ہماری بہن سے. جی السلام علیکم رضیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. یہ آپ بتائیے کہ رضیہ بہن یہ کیا ہوا تھا, کیا واقعہ ہوا تھا؟ میری طرف سے پورے چینل والوں کو اور پاکستان کو اور عوام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض یہی کرنا چاہوں گی کہ یہ ظالم سے انسان بچ کے رہے تو وہی بہتر رہتا ہے. یہ اللہ کے نام پہ میرے باپ نے ان کو خرید دیا تھا. یہ خرید کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ یہ میرے میاں نے میرے اوپر گولیاں دے کے اور تیزاب ڈال دیا ہے. ذرا ان کی آواز بھی بڑھائیے گا تاکہ ہم سن سکیں. جی جی. میرے میاں نے تیزاب ڈالا اور اچھا تقریباً 60 سال اس کی عمر ہے اور 12-13 سال کی تھی. میرے ابو نے ان کو دیا, بھتیجا تھا اس کو, اور اس نے یہی سلا دیا. 6-7 سال پہلے. جی. اچھا رضیہ صاحبہ, 14-15 سال کی تھی نا. رضیہ صاحبہ ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں. جی. اگر آپ برا نہ مانیں اپنے چہرے پر سے ذرا یہ کپڑا اٹھائیے. اتار دیجئے. نیند کی گولیاں دے کر. جی. یہ سالن میں ملا کے گولی دے دی اور بیہوش کر کے تیزاب ڈلوا دیا. اب 2 مہینے سے میں سارم بھائی کی بڑی شکر گزار ہوں. اسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, ساتھ دیا. اللہ اس کو حج نصیب قبول کرائے, بچوں کو سلامت رکھے. اسی کا ساتھ ہے ہمارے پاس. 2 مہینے سے میرے کو اس نے رکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ. کر دیں اس کو کپڑے کو نیچے کر دیں. ان کے شوہر کو سارم بھائی, ان کے شوہر کو یہ اس کا شوہر پکڑا گیا کہ نہیں؟ جنید بھائی کیا پکڑائے گی یہ غریب عورت جس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں, اس کے جگر میں بھی تکلیف ہو گئی اس تک جلانے کی وجہ سے, تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے لیے دوا لے لے. تو یہ شوہر کو کہاں سے پکڑواتی اور کیا کچھ کرتی. یہ ابھی میرے پاس آئی ہے, اس کے ہم نے بھی کیس وغیرہ فائل کر رہے ہیں ابھی. اور اصل چیز اس وقت اس کا چہرہ بہتر کرنا ہے جو اس وقت کی سٹیج ہے, کیونکہ یہ چہرہ وہی بات ہے کہ انسان دیکھ کے ہل جاتا ہے, وہ اس کی اپنے خوف سے ہلتا ہے, لیکن سننے والا جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا بھی دل ہل جاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم مل کر کے ہم پاکستانی عوام جہاں جہاں دنیا بھر میں بیٹھی ہے اس کی مدد کریں. علاج میں اندازاً کتنا خرچ؟ اس میں وسیم بھائی میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہے میں نے, اس میں کوئی 15 سے 20 لاکھ روپے انہوں نے کہے ہیں کہ اس کے علاج پہ آئے گا, اور مختلف آپریشنز ہوں گے. ایک اس کا کان بھی نہیں ہے, اس کی ناک بھی نہیں ہے, اور چہرے کی بھی کافی وہ بری حالت ہے. انشاءاللہ یہ بہت اچھی ہو جائیں گی. انشاءاللہ میں نے بھی اس کو یہی کہا. وسیم ہو جاتے, بہت اچھی ہو جاتے, اتنی بہتر ہو جائے گی 18-20 کا ہو جاتا ہے کہ اپنا چہرہ دیکھ سکے اور لوگ بھی دیکھ سکیں. عوام کے پاس یہی التجائی کروں گی کہ میرے ساتھ اس بہن کی ہمت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. جی. عوام کو یہی مدد کے لیے بولیں.
आवाम भाई जो है यही मेरा साथ देगी और मेरा सरन भाई मेरा साथ दे रहा है और इन लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी सारी ज़िंदगी में जितना तक मेरी सांस चलेगी दुआएं मेरी इनके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। मेरा भाई को भी अल्लाह कामयाब करे जिसने क्यों मेरे नहीं, सिर पे हाथ क्यों रखा। नहीं, क्यों नहीं, अल्लाह आपको क्यों नहीं ठीक है। कामयाब करेगा। अजीज दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, सारी दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, सारंग भाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसने मेरे सिर पे हाथ रखा इसी के लिए बहुत दुआएं दूंगी माशाल्लाह। और एक मिनट आवाम को रुकना बहुत दुआएं रजिया दूंगी। बहन, एक मिनट, एक सेकंड रोक इनको। दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारी बहन को इस वक्त इलाज के लिए तकरीबन 15-1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं इस किस्म की बेशुमार ख़वातीन को देख चुका हूँ, उनके इलाज पर जा चुका हूँ और भी मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इस नेक काम में हैं। मुसरत मिसबा एक हैं डेपिलेक्स से, वो भी माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं, बेशुमार लोगों का इलाज करा चुकी हैं। सारिम भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आप इस काम को कर रहे हैं। ये एक ऑपरेशन नहीं होता, ये यके बाद दीगरे 8-10 ऑपरेशन होते हैं। और मेरे भाई और मेरी बहनों, आप यकीन करो, मैं आपको खुश करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी इस बहन की चेहरे का ना 18-20 फ़र्क पड़ जाएगा। 19-20 नहीं तो 18-20 हो जाएगा। ये माशरे में सर उठाकर चलने के लायक हो जाएगी, शीशे में अपने चेहरे को देखने के लायक हो जाएगी। इसका जो अंदर कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। दोबारा से ज़िंदा रहने का आज़म और हिम्मत वापस आ जाएगी। 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं अपने भाइयों को और बहनों को जानता हूँ, आपके उठने से पहले ये 15 लाख रुपए पूरे होंगे। हमें टेलीफोन करिए। जुनेद भाई, कल इसको मैंने एक बड़ी माशाल्लाह मजबूत है ये, और कल मैंने इसको सिर्फ एक अल्फाज कहा था। मैंने बोला कि रज़िया, इस चेहरे को भिखारी ना बनाना। इसको मैंने उस वक्त सिर्फ रोते हुए देखा था और रो पड़ी थी कि मैं भी ये नहीं चाहती। लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से काम करूँ, अपनी ज़िंदगी को मैं गुजारूँ। ज़बरदस्त। बहुत मैं मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह खुशियाँ दे, मेरी दुआएं मेरे बेटे को लगे। आवाम के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, भाई के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। जितना मैं मजबूर हूँ, कोई नहीं है मजबूर। बाप था, वो बाप का साथ भी छूट गया। एक भाई था, भाई का साथ भी छूट गया। 2 भतीजे थे, वो भी साथ छूट गया। कोई नहीं है मेरे घर में। मेरे भाई की बड़ी हिम्मत है, अल्लाह इसको हज मंजूर कबूल करे। इसके साथ दिया है, 2 महीने से मेरे सिर पर हाथ रखा। इसकी बड़ी हिम्मत और मेहरबानी है इसकी। आवाम की शुक्रगुजार करूँगी और सदर वज़ीर अहले तक भी मेरा इल्तिजाई है कि जो भी मेरे साथ मदद हो सके मैं अपना चेहरा और हालत ठीक बल्कि करवाना बहन, चाहती हूँ। मैं जी एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई, शहजाद बोल रहा हूँ हांगकांग से। जी जी शहजाद भाई। मैं इसके लिए 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, अल्लाह खुशियाँ दे। वहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आप लोग देख रहे हैं हमारी बहन को, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी इस बहन की बराह रास्त मदद करिए ताकि इसका इलाज हो सके। और मेरे जहन में एक बात और आ रही है कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि आपका ये चेहरा भिखारी होने का चेहरा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी बहन की मदद करे। आप इसको इस तरह सोचिए। यही तो मदद के लिए मदद ये। और आप बल्कि मेरे और वसीम के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि इस वक्त ये हो नहीं सकता कि आप कोई दुआ करें और वो दुआ कबूल ना हो। आप हम दोनों के लिए भी दुआ करिए। मेरी तो दुआ आवाम के लिए काफ़ी है। मैं तो जितना दुआ करूंगी अपने आवाम के लिए जो मेरा साथ दे रही है। आपका और वैसे मेरे सारे भाई मेरे लिए काफ़ी है। ये आपका वैसे झगड़ा होता किस बात पे था? क्या आपका शौहर के साथ क्या मामला? मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या नौबत आ गई छक्की कि में जहाज में था वो, मतलब 60 साल का था। हम 14-15 साल के थे, नौजवान थे। वो बड़ा था, हम छोटे थे। शौकियों में भी डाल दिया और वो खुद भी बेकार था, शक्वा करता था, बूढ़ा था, मैं नौजवान थी। वसीम भाई, ये जो वारदात उसने की है ना, उसकी वजह ये थी वो 60 साल का था जिस वक्त शादी हुई। कोई 14 साल की थी जिस वक्त शादी 14 साल की थी उसकी? ये 14 साल की जब शादी हुई थी? जब शादी हुई थी। तो वो कितने साल का था? वो 60 साल का 60 साल का था जी। और उसने जो ये हरकत की, उसकी वजह ये थी, माशाल्लाह ये जानदार थी, उसमें इतने दम नहीं था। तो अगर वो जीते यानी इसके होश में करता तो शायद भी ये अमल ना कर पाता। तो उसने नींद की गोलियां दी और फिर सोते हुए इसके मुंह पे जो है ना, इख्तिलाफ क्या था, क्या तकलीफ थी उसे? इख्तिलाफ कोई अपने ही कोई जाती झगड़े थे फैमिली के, जिसके से इसको जेल भी भेजा था पहले उसने।
اور جیل سے بھی چھوٹ یا جیل سے تھانے وانے 2 دن میرا خیال ہے یہ رہ کر کے آئی تھی, وہاں سے بھی چھوٹ گئی. جن کے چکر میں بھیجا تھا وہ ابھی اس سے ملتے ہیں, انہیں بھی کوئی شکایت دیں گے نہ, یہ انوالو تھی, خود ہی لوگ انوالو تھے. ایک کال میں لے لوں سارے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, اور کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری؟ جی میں حیات بات کر رہا ہوں قطر سے. جناب کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری؟ 1 لاکھ روپے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. اس طرح جنید بھائی ہمیشہ کہتے ہیں, میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرز کے ہمارے, ایک ظاہر ہے یہ پروگرام کا ٹائم بہت مخصوص ہوتا ہے, ہمیں بریکس پر جانا ہوتا ہے, ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن امداد کا, مدد کرنے کا ٹائم کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتا. میں جنید بھائی یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پاس پرسوں ایک بون میرو کے ایک پیشنٹ آئے تھے جن کا علاج کا شارٹ فال 12 لاکھ روپے تھا, ٹوٹل 30 لاکھ کا خرچہ تھا. ہم نے 6 منٹ کا سیگمنٹ کیا تھا, اس میں 4 لاکھ روپے آ گئے تھے. مجھے یاد ہے, میں وہاں سے باہر نکلا ہوں, مجھے ایک بندہ خدا نے فون کیا, اپنا نام بھی انہوں نے کہا کہ مت بتائیے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنا شارٹ فال ہے, میں نے کہا 8 لاکھ روپے. کل تک انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 8 لاکھ روپے اس بندے کی دہلیز تک پہنچ جائیں گے الحمدللہ. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح ہماری اس بہن کا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہم سے رابطہ کرے گا, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور نکل آئے گا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں. اور جس جنید بھائی نے کہا ان کا تو علاج ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن جنید بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ جس بدبخت نے یہ کام کیا ہے اس کا بھی علاج ہو جائے گا, اس کا پھر علاج جو ہونا ہے, جو اللہ نے جو اس کا علاج کرنا ہے, اور اس دنیا میں جو اس نے دیکھنا ہے وہ بھی سب دیکھیں گے. اور دوسروں کی صورت خراب کرنے جیسا برا کام, جیسا گھٹیا کام وہی کرتے ہیں جن کی اپنی سیرت خراب ہوتی ہے. کسی کی صورت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کہ صورت براہ راست اللہ رب العزت اپنے دستے مبارک سے بناتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, جس کی اپنی سیرت بہت بری ہو وہی یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ کسی کی صورت پر کچھ کرے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کی اس مشکل کو آسان فرمائے. اگر یہ کام ہمارے ذریعے ہو گیا تو ہمارے لیے سعادت ہوگی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. افطار کا وقت ہے انشاءاللہ. اب سے کچھ ہی دیر بعد پاکستان کے اہلیان کراچی اپنا روزہ افطار کریں گے, اور ہم آپ سے یہی گزارش, یہی التجا, یہی اپیل لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری بہن رضیہ صاحبہ جو کہ اپنوں کی, اپنے کی, جس کو اس کا محافظ ہونا چاہیے وہی درندہ بن گیا اور سوتے میں ان کے چہرے پر تیزاب ڈال گیا. 20 لاکھ روپے کی ان کو علاج کے لیے ضرورت ہے, 15 سے 20 لاکھ روپے کی. آپ نے اب تک 2 لاکھ روپے کی امداد کی ہے کچھ منٹس میں. سارے بھائی میں چاہوں گا, چونکہ آپ ظاہر ہے ان کی کفالت کر رہے ہیں, آپ نے ذمہ اٹھایا ہے, ایک دفعہ آپ کو بھی میں پلیٹ فارم دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے طور پر. وسیم بھائی میں تو پوری قوم سے کہوں گا, اور اس قوم سے جس کے بچے صرف گاڑیوں کے شوق میں کئی لاکھ کے جو ہے ٹائر اور اسٹیپنیاں ڈلوا دیتے ہیں, کئی لاکھ روپے صرف اپنی گاڑیوں میں خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ آگے بڑھے, اور اگر 1 لاکھ روپے بھی دے دیں صرف 15 سے 20 لوگ تو اس کا کام ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اگر نہیں دیے یا نہیں ہوئے تو یہ معاشرے کا چہرہ بن جائے گا. جو آج یہ اس کا چہرہ ہے, یہ لوگ دیکھیں اس کو, میرا خیال ہے, اور اس کو چھپانے سے میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ نہیں چھپے گا. یہ ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ہم اس کو اگر دیکھ کے سب ہٹ گئے تو اس کو کے ساتھ کھڑا کون ہوگا, کون اس کی مدد کرے گا؟ اور اگر ہم نے مدد نہیں کی جنید بھائی تو یہ یقین جانیں ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے, ہم بربادی کی طرف چلے جائیں گے. ہماری بھی بیٹیاں, ہماری بھی بہنیں, یہ بھی بیٹی اور بہن ہے. یہ درد لے کر کے اگر آج چلیں گے ہم, اس کی مدد کریں گے ہم, تو میں سمجھتا ہوں ہم سب اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں گے, ورنہ بہت دور چلے جائیں گے اچھائیوں سے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, فون اٹھائیے, ہمیں فون کریے, میری اس بہن کی مدد کریے. سارے بھائی ہم نے جنہوں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے, لوگ انشاءاللہ کریں گے امداد. میں تو سمجھتا ہوں چھپانا نہیں چاہیے اس کو, یہ دیکھنے والی چیز ہے. لوگوں کو سبق حاصل ہو, علم ہو لوگوں کو کہ ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر,
کیا یہ چہرے جلانے کے لیے جنید بھائی نے کہا کہ کسی کے چہرے کو برا نہیں کہنا چاہیے اور کسی کے چہرے کو جلا دو صرف اس لیے کہ تم جوان بیوی اور خوبصورت بیوی لے آئے ہو کہ تم وہ کہیں بھاگ نہ جائے، تم اس کا چہرہ جلا رہے ہو؟ اتنی بد نصیبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عمر 60 سال تھی، ان کی 14 سال تھی، وہ اس خوف سے اس کمپلیکس میں کہ یہ خوبصورت ہے، میں بوڑھا ہوں، یہ بھاگ نہ جائے۔ اللہ کا عذاب وسیم اس بات پہ نہیں آئے گا کہ اس آدمی نے اس عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکا، اس بات سے آئے گا کہ اس معاشرے کی جو عدلیہ ہے اس نے اس آدمی کو اس کا کیفر کردار تک نہ پہنچایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بڑوں سے، حکمرانوں سے، اپنی عدلیہ سے میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک مظلوم کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں ہوتا کہ مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں جنید بھائی میری کوئی اس معاملے میں زیادہ ریسرچ نہیں، لیکن میں بہت اطمینان سے یہ اور دکھ سے بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حالیہ تاریخ میں اس ملک میں کسی ایک فرد کو اس بات پر سزا ملی ہو کہ اس نے کسی عورت کا چہرہ نہیں۔ ہمارے پلیٹ فارم سے وسیم ہم اس بات کو اٹھائیں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اٹھائیں گے، اور مجھے اپنی عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، اپنے حکمرانوں پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کا وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے جہاں ظلم کا بول بالا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے جب انشاءاللہ عدل کے فیصلے ہوں گے۔ ہماری اس بہن کے لیے میں اپنی گورنمنٹ سے اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا، اس عورت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ بالکل، میں بالکل یہ بات کہوں گا، میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آزاد عدلیہ، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری آپ سے بھی دستبستہ گزارش ہے، ایک ایگزامپل ضرور سیٹ ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں کے لیے، وہ اب تک آزاد ہوں۔ میں کال لے لوں پہلے تاکہ ذرا ان کے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بہن بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں ساحر انیس بات کر رہی ہوں ہینگا خان سے۔ کیا مدد کر سکتی ہیں ہماری؟ وقت ذرا کم ہے ہمارے پاس۔ جی میں ان کے لیے 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہوں گی، جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گی کہ آج آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ بالکل، ہم نے کل سحری میں بھی کی ہے، آج بھی کریں گے، پرسوں سحری میں بھی کی تھی، روزانہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس بہن کو تھوڑا سا خوش کروں۔ کھڑی ہو جائیں، آپ کھڑی ہو جاؤ میری بہن، آؤ ادھر آؤ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو، خوشیوں کے بانٹنے کا ذریعہ بنو۔ ایک لکی ڈرا کے اندر ہم ایک بائک نکالیں گے، ہائی سپیڈ والوں کی طرف سے بائک، اور اس کے ساتھ 1 سال کا ویگا لوبریکنٹس کا بائک آئل بھی ہے، وہ ہم نکالیں گے۔ آپ نکالو، لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹو۔ آپ ایک پھلدار کی طرح، درخت کی طرح ہو جاؤ، آپ ایک پھلدار درخت کی طرح ہو جاؤ۔ لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں، وہ ان میں پھل بانٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آ جاؤ، ادھر آؤ۔ چلو، اس میں نہیں، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے بہت رونا نہیں ہے۔ اچھا، رونا نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ بتاؤ، موبائل تو استعمال کرتی ہو نا؟ ہاں کرتی ہو نا؟ اونچا بولنا۔ بتا دیتا ہوں، کر لیتی ہو نا؟ کیوں موبائل تو کرو گی نا؟ آپ کی دعا سے، میری دعا سے نا؟ بس بالکل کرو گی۔ جلدی سے ایک کیو موبائل ذرا مجھے دیں کہ میں یہاں کھڑے کھڑے اپنی بہن کو ایک کیو موبائل گفٹ کروں، اور ان 3 میں سے ایک جلدی سے نکال لو تاکہ آپ کے خوش قسمت ہاتھوں سے یہاں پر خوشیاں بٹیں۔ نکالو اس میں سے، ہاتھ کی طرف بڑھائیے گا ذرا۔ جی چلو نکالو۔ یہ 3 پیپرز ہیں، آپ نے کوئی ایک نکالنا ہے؟ ایک نکال، ان میں سے کسی ایک کا ہے جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ نکال لیا، شاباش۔ اچھا سر، یہ ہماری اس بہن کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے کیوں موبائل دیا ہے؟ یہ کیو موبائل کا گفٹ، یہ پتہ یہ پاکستان کا سب سے اچھا موبائل ہے جو آپ کو دیا ہم نے۔ بڑی مہربانی بھیا، کوئی مہربانی نہیں، صرف دعا چاہیے تمہاری۔ وسیم بھائی، بڑی مہربانی اوور ٹو بھیا، یو۔ بڑی مہربانی۔ اچھا جی، اللہ خوشیاں دے، اللہ آباد۔ یہ ہماری بہن رضیہ صاحبہ نے جو کارڈ نکالا ہے، میں اس کا نمبر بتاتا ہوں اور اس کا نام بتاتا ہوں۔ نمبر ہے 08703 08703 اور نام ہے رائمہ صاحبہ۔ کہاں ہے رائمہ؟ 08703 کہاں ہے؟ واہ، آئیے، آ جائیے، جلدی سے آ جائیے۔ واہ جی واہ، ہائی سپیڈ کی طرف سے یہ بائک
اور ویگا لوبریکینٹ کی جانب سے 1 سال کا آئل آپ کے ساتھ جائے گا. آئیے رائمہ صاحبہ, آئیے جناب, بسم اللہ. یہ آنر کچھ ہو جانا تھا. یہ جی آپ ہائی دیکھ کر رہیے گا اسپیڈ ذرا. والوں کی بائک ہے جو رائمہ صاحبہ کو مل گئی ہے. ذرا چیک کرنا. بالکل جناب, بالکل بالکل صحیح ہے. بہت ساری تالیاں رائمہ صاحبہ کے ادھر لیے. آئیے رائمہ. ہائی اسپیڈ کی بائک. ٹھیک ہے, یہ ذرا پکڑ لو. یہ آپ کو بائک ملی, امید تھی ویسے؟ ہاں جی امید, کیا مطلب امید تھی؟ مجھے بائک کی امید تھی اپنے میاں کے لیے. بائک اپنے میاں کے لیے؟ میاں کہاں ہیں؟ میاں کس کے لیے بیٹھے ہوئے. لو بھائی میاں, میاں صاحب تم بھی آ جاؤ. انہوں نے بچہ پکڑایا میاں کے ہاتھ. اچھا چلو ادھر ہی یہ تم لو, میں جا رہی ہوں بائک لینے. یہ بائک آپ کے لیے, آپ کو نہیں ملی. یہ بائک ہماری بہن رائمہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے. ہائی اسپیڈ کی یہ بائک. بہت سی تالیاں ہوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھو. اور ان کا شکریہ ادا کریں بھائی, انہوں نے آپ کے لیے بائک نکالی ہے. رضیہ صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. یہ آپ نے ان کے لیے بائک نکالی ہے. رضیہ بہن, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. ساری دنیا جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ جنید بھائی ہم آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر کھنچوا لوں؟ بالکل کھنچوا سکتا ہوں. لو جی ہماری تصویر بناؤ اور بریک پہ جاؤ. میری اور میری بہن رضیہ کے ساتھ ایک میری اچھی سی تصویر بنا دیں جی, اور چلے جائیں بریک کے اوپر. واہ, چلیں. جناب سیگمنٹ ہے ہمارا روزہ کشائی. افطار کا وقت قریب ہے. اس روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گفٹ ہیمپرز کی صورت میں تعاون کیا ہے گابا نیشنل نے, دل پسند گفٹ ہیمپرز نے, ڈین پیک گفٹ ہیمپرز نے, کرشی جامع شیریں باسکٹ, KFC میل باکس اور کیلیفورنیا پیزا واؤچر نے. اور اس کے علاوہ افطاری کا دسترخوان بھی یہاں پر لگ چکا ہے الحمدللہ. اور اس کے لیے دل پسند کی افطاری باکسز ہیں, اگلو آئس کریم ہے, کرشی اسپرنگلی واٹر ہے, کرشی کا جامع شیریں ہے, کوک ہے اور فروٹین جوس ہے. جنید جمشید صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف جائیں ذرا کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ ذرا ان بچوں سے ہو جائے. السلام علیکم. بچوں کو بھوک لگ رہی ہے کیا ابھی؟ زور سے اونچا السلام علیکم. نہیں ابھی بھی مزہ نہیں ہے, اور اونچا آواز نہیں نکل رہی نا اس وقت. دیکھو ہم 2:30 بجے سے بول رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. یہ چیز کیا نام ہے آپ کا جناب علی؟ حمزہ. حمزہ صاحب. حمزہ صاحب تو اس وقت لگ رہا ہے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں نا. بہت پیاس لگ رہی ہے نا. جی. بہت غصہ بھی آ رہا ہے نا. نہیں. شرمندگی بھی ہو رہی ہے بہت. نہیں. اچھا, اور آپ کون ہیں؟ عتیق. 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 اچھا, یہ پیاری سی بچی کون ہے جس نے بڑا اچھے انداز کا ایک آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ مہنور. مہنور. تو مہنور صاحبہ آپ نے یہ کپڑے کہاں سے خریدے ہیں؟ آپ کی امی نے خریدے آپ کے لیے؟ ویری گڈ, ویری نائس, زبردست. اچھا جی, اور آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان صاحب. آپ کون ہیں؟ اقصا. حفصہ. اقصا. اقصا. واہ. اور آپ؟ محمد صبور. محمد صبور. صبور. یہ ہماری بچی کو ہمیں سنانا بھی چاہتی ہے, اس سے ہم ایک لائن بھی سن لیتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ نشا. چلو کھڑی ہو کے سنا دو. آپ کھڑی ہوئی, اور آپ کا نام کیا ہے؟ حذیفہ. حذیفہ. چلیں جناب نشا آپ سنائیے ہمیں کچھ, اور پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پر اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خاطر تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام. دعا
سے پہلے اگر اس کا ایک شعر ہی پڑھ دیں تو پھر کیا بات ہے. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. تھینک یو میری جان، میری گڑیا، میری پیاری. اللہ تیرا نصیب اچھا کرے. اللہ تجھ سے اور تیری نسلوں سے اپنے دین کا کام لے. بیٹھو، ہاتھ اٹھائیں جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور ان کے صدقے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اللہ، اس گرداب سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما. سب اونچا بولے آمین. اے اللہ، ہم سب کے جتنے مسلمین و مسلمات دنیا میں موجود ہیں، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے جو عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما. اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، فلسطین میں جو مسلمان اس وقت جس بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، میرے مالک ان کو انتہائی صبر و جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس مصیبت سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جن گناہوں، جن خامیوں کی وجہ سے، جن سیاکاریوں کی وجہ سے تیرا یہ حال ہم پر آیا ہوا ہے، اے اللہ ان سب سے دائمی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. جن کے گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ، ہماری تمام حاجات کو براہ راست اپنے خزانوں سے دور فرما. اے اللہ، کسی کے آگے ہمارا ہاتھ پھیلے اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اونچا بولے آمین. اے اللہ، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ جو لوگ اس ملک کی حفاظت اور اے اللہ اس کو بچانے کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرما. اے اللہ، جو اس راستے میں جانیں دے رہے ہیں ان کے جانوں کے صدقے یا اللہ اس ملک کو پھر سے جنت کا نمونہ بنا. پاکستان کو جنت کا نمونہ بنا. پاکستان کو جنت کا نمونہ بنا.
یہاں پر عدل و انصاف کا دورہ فرما، آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد اذان مغرب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين